علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ حاضرین عزیز بہنوں، آج کی میری اس محفل میں تقریر کا عنوان ہے آج کی فیشن یعنی بربادی۔ انسان کی جب سے تخلیق ہوئی تبھی سے وہ نئی نئی منزلیں طے کر رہا ہے اور وہ ترقی میں اس قدر آگے نکل رہا ہے کہ اسے ساری پرانی چیزیں بیکار اور فضول نظر آنے لگی ہے۔ اسی منزل کو اس نے اپنی اس منزل کو جدت کا نام دیا ہے۔ اسی منزل کو اپناتے ہوئے اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اس نے کیا پایا اور کیا گوایا۔ ایسے ہی نئے قدر کا نام فیشن ہے۔ نئے نئے طریقوں سے زینت کا اظہار کرنے کو فیشن کہتا ہے۔ مثلاً نئے نئے انداز سے بال کٹوانا، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہننا، نئے نئے زیورات کا استعمال کرنا، نئے نئے ماڈل کی چیزیں استعمال کرنا اور نئے نئے طریقوں سے میک اپ کرنا وغیرہ۔ زینت صرف اچھے کپڑے اور قیمتی لباس کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بناوٹ میں جو حسن و جمال رکھا ہے وہ بھی زینت ہے اور مختلف طریقے سے اس کا اظہار بھی فیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام نے زینت کے فطری جذبے پر روک نہیں لگایا بلکہ حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ عورتوں کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے وہ چیزیں بھی عورتوں کے لیے جائز کر دی ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، مثلاً سونا، ریشم وغیرہ، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ زینت کا اظہار صرف شوہروں کے لیے ہو اور ایک حد تک خاص مخصوص لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ دوسروں کے سامنے تو زینت فتنہ ہی ہے اور نئی نئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور اپنے بنا ہوا سنگار کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ زینت و زیبائش کے وہ طور طریقے جن میں فطرت اور اعتدال سے روگردانی ہو یا اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہو، مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے یکساں طور پر حرام ہے۔ اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی تو شیطان کا کام ہے، جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اور شیطان نے کہا تھا، میں لوگوں کو حکم دوں گا، پس وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے بدن یا کسی حصے پر ٹیٹو بنواتی ہے، یا اپنے دانتوں کو کاٹ کاٹ کر نوکیلا بناتی ہے، یا اپنے اصلی بالوں پر تو نقلی بال لگواتی ہے۔ لہٰذا یہ سب ناجائز اور حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نئے نئے ڈیزائن کے لباس پہننا ممنوع نہیں ہے، لیکن لباس ایسا ہے جس سے شرعی حدود پامال ہوتا ہے تو پھر وہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور لباس ساتر ہو، یعنی جسم کے جتنے حصوں کو ڈھانکنا ضروری ہے وہ اسے ڈھانک سکے، یا لباس ایسا ہو جس سے جسم کے ضروری اعضاء نہ چھپ سکے تو پھر وہ بھی ممنوع ہو جائے گا۔ اور لباس اتنا باریک ہے جس سے جسم جھلکے تو پھر وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کے بدن پر باریک لباس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، یہ تو ناجائز کپڑے ہیں، لہٰذا انہیں نہ پہنو، اور ہتھیلی اور چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایسے لباس پہننے والے پر جہنم کی وعید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی
میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ایک گروہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں ہوگی جو لباس پہنے ہوئے بے لباس نظر آئے گی، خود تو مردوں کی طرف مائل اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، ان کے سر بھکتی اونٹ کے کوہان کے مانند جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی۔ کچھ لباس عورتوں کے لیے مخصوص ہے اور کچھ لباس مردوں کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا لباس پہنے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا لباس نہ پہنے، عورت کو چاہیے کہ وہ مردانہ لباس نہ پہنے۔ ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو مردانہ شکل کے جوتے پہنتی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادات اور لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عادات اور لباس میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور کچھ لباس قوموں کے لیے مخصوص ہے اور ان کا پہننا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پجاریوں کے لباس سے بچو کیونکہ ان کی طرح کا لباس پہننے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر رنگ میں مشابہت ہو تو اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر زرد رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا یہ تو کفار کے کپڑے ہیں، لہٰذا انہیں نہ پہنو، انہیں اتار دو، اور دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ان دونوں کپڑوں کو دھو ڈالو۔ لہٰذا یہ وہ تمام دلائل و براہین ہیں جو واضح طور پر ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، جن کے ذریعے ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ زیب و زینت میں اسلام نے یقیناً منع نہیں فرمایا، محرم کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہ محرم کے سامنے بن سور کر جاتے ہیں تو یہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ آج نئے فیشن نے ہمارے سماج اور معاشرے کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ آج کی مائیں اور بہنیں ایسے لباس پہنتی ہیں، ایسے زیورات پہنتی ہیں جنہیں دیکھ کر نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہے۔ لہٰذا شیطان تو ان سب لباس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ پردہ اور حجاب میں رکھتے ہوئے، شریعت مطہرہ کو اصول میں رکھتے ہوئے اپنے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھو اس اللہ کے سامنے جو ہمارے ہر عمل کا حساب لے گا، آج ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی لباس پہننے کی توفیق دے اور پکا سچا مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔